الذین یتربصون بکم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے نبی تمہیں موت آ جائے، تمہارے ساتھی بھی فوت ہو جائیں، یہ دین کی دعوت یہیں پہ دفن ہو جائے، یہ نہ باہر نکلے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو فتح ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، ہمیں کچھ تحائف کے ساتھ نوازا جائے کیونکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کبھی کافروں کو کوئی نصیب مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تو نہیں اہل ایمان کا پلڑا اوپر رکھنا، نیچے آئے گا گراف تو تبھی آزمائش شروع ہوگی نا ان کی۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں غزوہ احد کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی، حضور کے لیے آزمائش بنی نا، صحابہ کے لیے تو بنی حضور علیہ السلام کے لیے بھی ایک آزمائش تو بنی نا، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور آپ کو صحابہ کرام کے 70 کے قریب اصحاب کی شہادت کا غم بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ ایک طرح کی لائف نہیں انجوائے کی ہے کہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے، اوپر گیا ہوا گراف بھی بعض اوقات وقتی طور پہ نیچے آیا آزمائش کے لیے۔ اور جب کافروں کو کوئی نصیب ملتا ہے، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں کہ نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنین سے۔ دیکھو کڈی بڑی کہانی کرا رہے ہیں مولویاں دی۔ کافروں کو اگر جیت ہوئی نا تو ان سے کہتے تھے کہ بھی جنگ کے دوران تو بالکل میرے نشانے تھے سا، پر میں پھر دوستی کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی ادھر سے بھی اب بونس لینے کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کو کامیابی ہوئی ہے نا تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تم تمہارے تلوار کے نیچے آئے ہوئے تھے، چاہے نہیں بھی آئے ہوئے، چھڑنے کے ہار جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہمارے ایک سابق ڈکٹیٹر صاحب نے پوری قوم کو بزدلی کی لائن پہ لگا دیا، انہوں نے کہا جی امریکہ تو ہمیں سٹون ایج پہ پھینک دے گا، یہ کر دے گا۔ انہوں نے کوئی ایک جملہ بولا، اس نے 50 باتیں اور لگا کے عوام کو سنائی جو ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کی ہیں۔ کیوں؟ خود بزدل، آگے قوم کو بزدل۔ ادھر بھی یہ بزدل ہوتے ہیں نا منافق، تو وہ کافروں کہتے ہیں جو تمہیں فتح ہوئی ہے ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اگر ہم یہ بیچ میں تم تمہاری تلواروں کے نیچے آ گئے تھے تو ہم نے تو چھوڑنا نہیں تھا، اور کیا ہم نے تمہیں اہل ایمان سے نہیں بچا لیا، یعنی ہم نے ایسا کوئی سلسلہ کیا کہ بھاگ دوڑ مچی اور تمہیں فتح ملی، اس فتح میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے، پاویں ہے یا نہیں ہے، چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے حکمران اس طرح کی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر ایسا کیا ہوتا ہے، اتنی لمبی ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں جب کوئی کہیں پہ وہ کیش ہو رہی ہو تو وہ کیش کرا لیتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اس وقت یہ نہ کرتے تو دیکھیں جناب ہمارا ویژن دیکھیں، حالانکہ ویژن کیا ہوتا ہے، انے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ویژن ہوتا تو ملک کی یہ حالت ہوتی، ویژن کوئی نہیں کسی کا ہوتا۔ بس بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس وقت ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ نے کتنے شد و مد کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز اگر اچھی ہوتی ہیں نا تو وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو ہماری اسٹریٹجی تھی، ہم تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہم سے چوری کی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اچھا رسپانس ہے، اگر وہ اچھی اسٹریٹجی پہ برا رسپانس آ جائے اور وہ ان کی بھی خواہش ہو، وہ کہتے ہیں جی اسی تے ادو بھی یہی کہنے سے، حالانکہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا ہوتا، کچھ اور کہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ تو منافق کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دنیاوی منفعت کا شکار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کون سی چیز جو ہے نا وہ نفع دینے والی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بننے دے گا۔ کس پر؟ اہل ایمان پر۔
آج اگر کافروں کو ہم پہ غلبہ ہے تو ہم وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے کہ اس طرح کا اہل ایمان ہونا چاہیے. باقی ایک غلبہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ ہے علمی غلبہ اہل ایمان کا. اور علم سے مراد ظاہر ہے کہ میں سائنٹیفک علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم دین کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی دنیا کے کسی ریلیجن کے ماننے والے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اسلام کی کسی عقیدے کو چیلنج کر سکے. آپ نے درجنوں ایسے عیسائی تو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہو کے کرسچنس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ کرسچنس کے بڑے بڑے پادری بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھ جائیں تو بے عزت ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے کوئی مسلمان نہیں ایسا دیکھا جو کرسچن یا جیو یا ہندو ہو گیا ہو اور پوری دنیا کے مسلمان علماء کو چیلنج کر رہا ہو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تمہارا دین فراڈ پہ ہے. کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی تک، میرے علم میں تو نہیں ہے. آئے تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے علمی طور پہ. تو یہ علمی غلبہ رہے گا. اسی لیے جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے نا، جو اکثر جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے. تو امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. اب امام بخاری سے کوئی پوچھے کہ آپ اہل علم کیوں لکھ رہے ہیں، یہاں تو قتال کا ذکر ہے. ان کو پتا تھا قتال کا ذکر ہے. قتال ہمیشہ تلوار کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، بعض کا زبان کے ساتھ، علم کے ساتھ. اس کے لیے بھی قتال کا لفظ ہے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے، تو اس کے ساتھی کچھ ایسے ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ جو اس کا ساتھ دیتے تھے. اور جس طرح نبی کے احکامات ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے لے کے چلتے تھے. اور حضور نے فرمایا یہ سب کچھ ہر نبی کے ساتھ ہوا، انکلوڈنگ نبی الاسلام بھی. پھر جب وہ نبی کے ساتھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، بالکل الٹ چلتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کمزور درجے پہ ہے جو دل میں برا ہے. اچھا، آپ حضور علیہ السلام زبان سے بولنے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں، دل میں برا جاننے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں. لہذا امام بخاری کی بات وزنی ہے کہ جو قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور قتال کرتا رہے گا، یہ قتال سے مراد ہمیشہ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہوگا، جہاد بھی سیف نہیں ہوگا، علمی بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس میں امپلائڈ ہیں. باقی آپ قتال دیکھ لیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر. ہم تو یقین کریں کافروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جب تک وہ کافر ہے وہ سکون میں ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے اس کو بیچارے کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ میں ایک فرقے میں گیا دعا نہ من چک دے، اور چکے گا بھی کہ انہوں چک کے میں جنت ہی جانا ہے. جو بیچارہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اسلام میں داخل ہوا، اس کو مار کے ایک نسلی مسلمان اپنی جنت پکی کر رہا ہے، تو وہ تو ڈرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے میں کافر ہی رہتا ہوں. یہی حالت ہے. یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے جو حق گو لوگ ہیں یا جن سے لوگ علمی اختلاف رکھتے ہیں، ان کو جائے پناہ یورپ اور امریکہ میں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ باہر ٹور جاؤ، باہر وہ سمجھ رہے ہیں جنت ہی جا رہے ہو. اور ویسے کو جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اچھا، قلعہ اگر پاکستان ہے تو حق گو لوگوں کو باہر کیوں جانا پڑتا ہے؟ محفوظ تو قلعے میں ہوتا ہے بندہ، قلعے سے باہر نکل کے محفوظ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سب ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. یہاں ان کی امپائرز اتنی بڑی ہیں کہ یہ لوگ اپنے خلاف کو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ دینی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں.